اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ سنتے ہیں نا ہم کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا خون سے نکلے، تو آج انشاءاللہ شوق کے لیے اور تاکہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی عبادات کا ذوق پیدا ہو، اللہ کی قربت کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو، تو اسے لازمی شوق سے سنیے گا، عاشق کے جنازے کے حوالے سے سنیں گے، اور کوشش کیجیے گا کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے ذہن جس طرح دنیا اور دنیا کی چیزوں میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی لازمی سنائیں تاکہ ان کے دل میں بھی ایسی موت اور ایسی طلب پیدا ہو۔ تو روایات میں کیا آتا ہے سنتے ہیں اسے خوبصورتی کے ساتھ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، ابھی قریب ہے موت آئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہتا ہے کہ جا اور جا کر اب میرے اس بندے کو لے آ، اور کس طرح فرماتا ہے کہ میں نے اس پر بڑی آسمانی آزمائشیں بھیجی ہیں، میں نے اسے ہمیشہ اپنی خوشی میں خوش دیکھا ہے، لہٰذا اب میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو اسے جا کر میری بارگاہ میں لے آ۔ اب ملک الموت بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے تو خالی ہاتھ اسے لینے نہیں جاتے، بلکہ 500 فرشتوں کے ہجوم میں اس کے لیے تحائف لے کر اس کی طرف دنیا میں اترتے ہیں، اور فرمایا اس کے لیے جنتی کفن لیتے ہیں، خوشبوئیں لیتے ہیں، اور سفید ریشمی کپڑے میں مشک اس کے اندر بھری ہوتی ہے، اور اس طرح تحائف کے ساتھ اس کی طرف اترتے ہیں، اور پھر ملک الموت اس کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں، اور 500 فرشتے اس کے درمیان گھیرا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح اس شخص کے پاس وہ بیٹھ کر اسے تحائف پیش کرتے ہیں، اور جو اس کے لیے سامان لے کر آئیں وہ سامان اس کے جسم پر، اس کے اعضاء پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ تمام چیزیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن ابھی روح نکالی نہیں۔ روایات کیا کہتی ہیں پھر اس بندے کو لبھایا جاتا ہے، اس بندے کو بہلایا جاتا ہے تاکہ اس کی روح خود اس کا جسم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور کیا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں اس طرح اس کو بہلاتے ہیں کہ جس طرح چھوٹے بچے کو ماں خاموش کرنے کے لیے، روتے بچے کو خاموش کرنے کے لیے بہلاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس بندے کو یہ فرشتے بہلانا شروع کرتے ہیں۔ کبھی جنتی پھولوں کی خوشبو سنگائی جاتی ہے، کبھی میوے دکھائے جاتے ہیں، اور کبھی اس کے لیے تحائف اس کو جنتی دکھائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں اس کو لبھاتے لبھاتے بہلاتے بہلاتے پھر اسے جنتی حوریں دکھائی جاتی ہیں جو اس کی طرف آنے کی کوششیں کرتی ہیں، اس کو دیکھ کر مسکراتی ہیں۔ جب اتنی ساری رحمتیں اور برکتیں کو جنتی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اب اس کا جسم روح چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کس طریقے سے اللہ کے نیک بندے کی روح نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ آگے سنیے، فرماتے ہیں پھر ملک الموت اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور رحمت و شفقت اس کے ساتھ فرماتے ہیں۔ روایات میں لکھا ہے اتنی زیادہ رحمت اور شفقت کرتے ہیں کہ ایک ماں بھی کیا اپنی اولاد کے ساتھ رحمت و شفقت کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، پھر اس کی روح کس طرح باہر آتی ہے اس کے جسم سے، یہ بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیے جاتے ہیں، ایسی ہی اس کی روح کو اس کے جسم سے سکون کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے۔ اب وہ جیسے ہی روح اس پیارے بندے کے جسم سے الگ ہوتی ہے
تو روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جزا دے کہ تو نے اللہ کی اطاعت میں ساری زندگی گزار دی۔ اسی طرح شکریہ ادا جسم بھی روح کا کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اب دونوں کا سفر الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں کا سفر میں کس قدر کمال ہے وہ بھی سنیے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو روح کے جسم سے جدا ہوتے ہی زمین کے وہ تمام حصے جہاں اس شخص نے عبادتیں کی ہوتی ہیں وہ 40 دن تک اس کے لیے روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جس جگہ اس کے اعمال پیش کیے جاتے تھے، آسمانوں کی طرف جاتے تھے، وہ تمام جگہیں اور جس جگہ سے اس کی روزی اترتی تھی وہ تمام جگہیں اس کے لیے رونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے کی جسم سے اب روح نکل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیں اس کو غسل اور کفن کا کیا کمال معاملہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس کو غسل دینے کے لیے، اور ہمارے سامنے تو ہم لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا معاملہ ہوتا ہے، فرمایا جب لوگ اسے غسل دینے کے لیے لٹاتے ہیں تو وہ تمام 500 کے 500 فرشتے بھی اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، وہ بھی غسل میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ اسے کروٹ دلوا رہا ہوتا ہے تو وہ تو اسے پکڑ رہا ہوتا ہے لیکن اسے موڑ فرشتے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب اسے کفن پہنانے کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ یہ جنت سے کفن لے کر آئے تھے، سب سے پہلے یہ خود اسے جنتی کفن پہناتے ہیں، پھر انسان اپنا کفن اسے پہناتا ہے۔ یعنی پھر جب انسان خوشبو لگانا شروع کرتا ہے تو اس کے لگانے سے پہلے جو فرشتے جنت سے اس کے لیے خوشبو لائے تھے پہلے وہ اسے خوشبوئیں لگاتے ہیں، پھر اسے انسان یہاں کا جو ہے بندہ اسے خوشبوئیں لگاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک فرشتوں کی صفیں بن جاتی ہیں، اور ان صفوں کے درمیان سے اس کی میت کو قبر تک لے جایا جاتا ہے۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، دھوم دیکھیں کیسی مچی ہے۔ اب اس کی قبر کے اندر جب اس بندے کو رکھا جاتا ہے تو یہاں بھی بڑے کمال کے معاملات ہیں۔ اس سے پہلے کیونکہ روح بھی جدا ہوئی ہے، جب روح نکل کے آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو حضرت جبریل امی علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ روح کا استقبال کرتے ہیں اور اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کر چڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ عرش خدا پر وہ روح پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان فرماتا ہے اسے اس کی جگہ پر لے جاؤ، اور اسے اس کی نورانی جگہیں دے دی جاتی ہیں۔ اب وہ وہاں پر اس وقت تک رہے گی جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ اسے آسمانوں میں اس کی روح کو بھی کمال عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے جب قبر کے اندر مردے کو ڈال دیا جاتا ہے، روایات کے اندر ہے کہ قبر کے اندر پہنچتے ہی فوراً عذاب کی لپٹ اس کے قریب آنے شروع ہوتی ہے، تو ایک طرف سے نماز آ جاتی ہے، دوسری طرف سے روزہ آ جاتا ہے، تیسری طرف سے قرآن آ جاتا ہے، چوتھی طرف سے جو جملہ لکھا ہے نا علماء نے وہ یہ کہ اس کا نماز کے لیے چل کر جانا، یہ عمل بھی آ جاتا ہے۔ چاروں طرف سے یہ چاروں چیزیں یعنی نماز، روزہ، نماز کے لیے چلنا یہ اور قرآن، یہ چاروں طرف سے اس بندے کو گھیر لیتے ہیں، عذاب کی لپٹ اس کے قریب نہیں آتی، یہاں تک کہ اس بندے کا صبر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے گھیر لیا لہٰذا میں اس کے لیے پورے صراط پر کام آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ روایات میں لکھا ہے کہ عذاب کی لپٹ اس سے دور ہو جاتی ہے کہ اتنے میں منکر نکیر قریب آتے ہیں، اور منکر نکیر کا حال کیا لکھا ہے، یہ ایسے فرشتے ہیں جن میں نرمی نہیں ہے، یہ بڑے سخت فرشتے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے یہ بجلی چمکنے والے بجلی کی طرح ہوتے ہیں، ان کے بال ان کے پیروں تک ہوتے ہیں، ان کے دانت سیاہ ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت بہت خطرناک ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کی سانس میں شعلے ہوتے ہیں۔ یہ پھر اس مومن کی قبر میں آ جاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں جو آپ نے سنے ہیں، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر صحابہ کرام کو دینے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مومن بندہ ہے، یہ تو ڈر جائے گا، یہ کیسے جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ مومن بندہ جواب دے گا، اور یہ مکمل طور پر جواب دیتا ہے۔
ان فرشتوں کو جواب جیسے ہی یہ بندہ دیتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اس سے کہتے ہیں تو نگاہ اٹھا. جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو اسے جنت نظر آتی ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ تو نیچے دے تو اسے جہنم کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں. لہٰذا اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے جنت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بعد صبا لپٹ کر اس کی طرف آتی ہے اور قیامت تک اسے سکون سے لٹا دیا جاتا ہے، سلا دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے مومن کا جنازہ نکلتا ہے اور اس قدر کمال جو ہے اس کی دھوم مچتی ہے. تو سامعین محترم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بدیوں سے، برائیوں سے، گندگیوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انہیں انعام عطا فرماتا ہے. ایسے ان کی قبر کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے ان کے برزخ کے معاملات ہوتے ہیں. پھر جنت کا کیا مقام ہوگا، پھر آخرت میں کیا رب نوازے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ کمالات عطا فرمائے، ایسی موت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ فرشتے ہمیں لینے آئیں تو اس طرح بہلا کر ہماری روح نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی صحبت ایسی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم سب کو حاصل ہو جائے. جزاک اللہ علیہ.